بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک درمیانے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، مجھ سے 2 بڑی بہنیں اور میرا نمبر تیسرا ہے۔ میرے بعد میرا بھائی اور اس کے بعد 3 بہنیں۔ میں جب 7 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب نے مجھے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں شروع ہی سے بہت ذہین طالب علم تھا۔ پہلی 5 کلاسیں میں نے پوزیشن سے پاس کی۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول رکھا منڈی میں داخلہ لیا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج جوہر آباد میں داخلہ لے لیا۔ پھر میں نے ایف اے کا امتحان دیا، لیکن فیل ہونے کی وجہ سے میں نے تعلیم چھوڑ دی اور پھر پاک آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ میرے والد نے ہم دونوں بھائیوں کی منگنی خالہ زاد، جو کہ ہماری خالہ کی لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ کر دی۔ میں جب چھٹی پر آیا تو اپنی منگیتر سے بھی ملا اور اپنی بھابھی سے بھی۔ میری بھابھی اور میری منگیتر دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب اپنی بھابھی کے گھر گیا تو اچانک میں شام کو جب ان کی بیٹھک میں گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ چارپائی پر کوئی بچی بیٹھی ہے، وہ ٹیلی ویژن لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جو ہی میں چارپائی پر بیٹھا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے بہت شرم بھی آئی، کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ تو اپنی بہنوں کی چارپائی پر بھی نہیں بیٹھتے، اور آج میں ایک اجنبی لڑکی کی چارپائی پر کیسے بیٹھ گیا۔ بہرحال وہ لڑکی مسکرا کر چلی گئی اور دوسرے دن اس نے میری خالہ کے چھوٹے لڑکے کو کہا کہ صدیق سے کہو میں تم سے فلاں جگہ پر ملنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں میری یہ کسی لڑکی سے پہلی ملاقات تھی۔ میں مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے ہی وہاں کھڑی تھی اور اس نے سلام و دعا کے بعد اپنا نام شمیلہ بتایا۔ کہنے لگی کہ میں نے کل سے آپ کو دیکھا ہے، معلوم نہیں آپ نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں گزرتا۔ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر میں نے بھی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ وہ لڑکی ان پڑھ تھی۔ وہ کیونکہ میری بھابھی کی ہمسائی تھی، اس لیے جو بھی خط لکھوانا ہوتا میری بھابھی سے لکھواتی اور پھر بھابھی مجھے دے دیتی۔ 15 دن چھٹی گزارنے کے بعد میں واپس یونٹ چلا گیا اور پھر مسلسل وہ مجھے خط لکھتی اور میں بھی اسے باقاعدگی سے جواب دیتا۔ سب دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی لڑکی مجھے خط لکھتی ہے۔ جب بھی چھٹی پر آتا تو پہلے خالہ کے گھر جاتا اور اپنے محبوب کا دیدار کرتا۔ میں اس کی محبت میں اتنا اندھا ہوا کہ 5 سال بعد میں نے آرمی کی نوکری چھوڑ دی۔ جب میں نوکری چھوڑ کر آیا تو سیدھا اپنی بھابھی کے گھر گیا تاکہ محبوب کا دیدار کر سکوں، لیکن گھر میں صرف میری بھابھی تھی، اور جب میں نے شمیلہ کے بارے میں اس سے پوچھا تو میری بھابھی کہنے لگی کہ کون سی شمیلہ؟ میں نے کہا بھابھی جو مجھے تمہارے ذریعے خط بھجواتی تھی۔ تو میری بھابھی مسکرانے لگی اور کہا کہ صدیق، شمیلہ نے پہلے 1-2 خط مجھ سے لکھوائے تھے، لیکن اس کے بعد جتنے خط بھی لکھے تھے وہ سب میں نے اپنی طرف سے لکھے تھے، کیونکہ مجھے تم سے بے حد پیار ہے، اور اگر تم نے میرے پیار سے انکار کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کے سر پر تو اندھی محبت سوار تھی۔ پھر میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے پیار کا اظہار کر دیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اظہار ایک دن واقعی محبت میں بدل جائے گا، اور پھر اس طرح ہماری لو سٹوری شروع ہو گئی۔ وہ مجھے روزانہ خط لکھتی کہ میں ایک پل بھی آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتا مجھے اپنی آنکھوں سے 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ بعد میں جب میں گھر جانے کا نام لیتا تو وہ رونے لگ جاتی اور پھر مجھے مجبوراً بیٹھنا پڑتا اور اپنی محبت کو چھوڑ کر میرا بھی کہیں جانے کو دل نہ کرتا، اور حقیقت میں مجھے بھی اس سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ ہم ساری رات بیٹھے رہتے، دن کو بھی اکٹھے بیٹھے رہتے، لیکن کبھی کسی کو شک نہ ہونے دیا۔ اس اندھی محبت نے مجھے بالکل اندھا کر دیا تھا۔ ایک دن میری بھابھی نے کہا کہ آج رات کو آنا، میں 1 بجے تمہارا انتظار کروں گی۔ میں ٹھیک 1 بجے ان کے گھر گیا، لیکن دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ادھر ادھر مکان کا جائزہ لیا تو ان کے گھر کی پچھلی سائڈ پر ایک ککر کا درخت تھا۔
کیونکہ گرمیوں میں ہمارے لوگ گرمی کی وجہ سے مکانوں کی چھتوں پر چار پہیاں لگا کر سوتے ہیں، تو میں بھی مکان کے اوپر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اوپر چڑھنے سے پہلے 3-4 چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا لیے تاکہ اس کو جگانے میں آسانی ہو۔ میں جب درخت پر چڑھا تو پہلی کوشش میں ناکام ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ ٹرائی کی اور مکان کے اوپر پہنچ گیا اور بڑی مشکل سے مکان پر پہنچا، کیونکہ فوجی آدمی رسا پر چڑھنا ویسے بھی جانتا ہے، اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہ ہوئی۔ میں نے 2-3 پتھر اس کو مارے اور وہ اٹھ کر آ گئے۔ پھر ہم پوری رات اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پیار و محبت کی قسمیں کھائی، اور صبح پھر اذان سے پہلے میں اپنے گھر چلا گیا۔ پھر تو ہمارا روزانہ معمول بن گیا، اور جب تک ہم ملاقات نہ کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے، چین نہ آتا۔ عشق نے مجھے اتنا اندھا کر دیا کہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے آدھی رات کو جاتا، کیونکہ ہمارا محلہ پہاڑی پر تھا اور ان کا محلہ دوسرا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ملنے چلا جاتا۔ میرے قدم خود بخود ان کے گھر کی طرف چل پڑتے۔ حالانکہ رات کو پہاڑوں کو دیکھ کر ویسے ہی خوف آتا ہے، لیکن مجھ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اس اندھی محبت کا جو ایک لڑکی کی وجہ سے ملا تھا۔ کسی کو نہ معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اپنے بازو کو سگریٹ سے جلا کر اس کا نام لکھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی میں محبت کا جذبہ پیدا ہوا تھا، ورنہ میں تو محبت کے نام سے بھی نفرت کرتا تھا۔ آخر وہی ہوا جو ناکام عاشقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری بھابھی کا جب مجھ سے دل بھر گیا تو اس نے میری ایک اور خالہ کے لڑکے سے پیار کرنا شروع کر دیا اور میری محبت کو بدنام کر دیا۔ پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ جب اس نے خود ہی ٹھکرا دیا ہے تو میں اسے کیسے مجبور کروں۔ حالانکہ اس کی خاطر میں نے اپنی منگیتر، جو اس سے بہت خوبصورت ہے، اس کا دل توڑا، اور جس محبت کی میری منگیتر حقدار تھی وہ میں نے منگیتر کی بجائے اس بے وفا کو دے دی۔ لیکن میری بھابھی جو اس کے نام سے مجھے لوٹتی رہی، اس نے کبھی یہ بھی نہ پوچھا کہ تم کیسے ہو، اور آج وہی بھابھی میری محبت کو ٹھکرا کر کسی اور سے محبت کی پتنگیں اڑا رہی ہے۔ آج سوچتا ہوں کہ میں نے اس بے وفا سے پیار کیوں کیا۔ میں اب بھی عورت کے مکر و فریب اور جھوٹی محبت کا شکار ہو کر اپنے دل کو زخمی کر بیٹھا۔ میں اندھی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے دل کو چھلنی کر بیٹھا۔ جب سے میری بھابھی نے بے وفائی کی ہے، میرے دل کو زخمی کیا ہے، میں نے پردیس کو اپنا سہارا بنایا اور آج 13-14 سال سے پردیس میں دھکے کھا رہا ہوں۔ اب میں نے اپنی بھابھی سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیا ہے، نہ اس کے گھر جاتا ہوں اور آج تک نہ ہی اسے بلایا ہے، اور اگر وہ ہمارے گھر آ جائے تو گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہوں، کیونکہ اب مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہے۔ اب میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے سامنا نہ ہو، اور اگر غلطی سے وہ سامنے آ جائے تو نظریں جھکا کر گزر جاتا ہوں، اور کبھی کبھی تو دل میں سوچتا ہوں کہ یہ وہی ہے جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی اور مجھے ایک پل بھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، میرے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی۔ آج میری شکل دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں۔ آج کل اس مطلبی دنیا میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، کوئی کسی سے سچا پیار نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے ہی برباد کرتے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ نہ کسی سے پیار محبت کرے اور نہ ہی یہ جدائی اور بے وفائی سے اپنے دل کو زخمی کرے۔ آج کل پیار صرف اور صرف فریب ہے۔ آج پردیش میں تیری یادوں کے زخم جو تو نے اس دل پر لگائے ہیں، ان زخموں کو لے کر تیری یادوں کے سہارے زندہ ہوں۔ آج بھی میں تجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کل کرتا تھا۔ تو نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، لیکن میں تیری یاد کو دل سے کیسے بھولوں؟ اب تو مر کر ہی تیری یاد میرے دل سے نکلے گی۔ آج بھی تیرے خط پڑھ پڑھ کر روتا ہوں۔ تو نے تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی تھی، تو نے قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں کھائی تھی، اس لیے تجھے ضرور اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور اس وقت تجھے میں یاد آؤں گا تو اب چند دن کا مہمان ہے، کیونکہ تیری بے وفائی نے جیتے جی مار دیا ہے۔ آج جو کہ اصلی لڑکی تھی، اس کی شادی ہو چکی ہے، اور اس کی جگہ میرا دل توڑنے والی میری بھابھی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی،
کیونکہ جس دن وہ ہمارے گھر آئی اسی دن یا میری زندگی ختم ہو جائے گی یا اس کی زندگی میں ختم کر دوں گا، کیونکہ میری زندگی تباہ کرنے والی کی زندگی کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ فیصلہ آپ کریں کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ قصور صرف اور صرف اندھی محبت کا ہے۔ آخر میں ایک نصیحت کے ساتھ کہانی ختم کروں گا۔ میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ کبھی عشق کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اگر عشق کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ اس کا عشق ہمیں اس جہاں میں بھی کامیاب کرے گا اور اگلے جہاں میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہی عورت اگر چاہے تو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دے، اور یہی عورت اگر چاہے تو عرش سے فرش پر پہنچا دے۔ اسی عورت کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا۔ عورت کا دوسرا نام بے وفائی ہے۔